الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ واولادہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومأوانا وملجأنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محمد الرسول اللہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے ہوتے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں بلکہ بے حد اور بے حساب مرتبہ دروداں تے سلاماں دا تحفہ پیش کرن تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام لائق ست تکریم و تحسین معزز و محترم جملہ علماء ذی وقار نعت خانان شیری بیان مقتدر و محتشم جملہ حاضرین ناظرین دوستو اور بزرگوں اج دی بابرکت محفل کسے لحاظ نال بھی کسے تعارف دی محتاج نہیں سونے نبی دی سونی آل دے سونے ذکر دی سونی محفل اللہ قبول فرماوے تو سن دوست احباب نے مل ملا کے بڑی محبت ادب احترام دے نال عقیدت دے نال پاکاں دے ذکر دی محفل سجائیے اللہ تعالیٰ تساں ساریاں دے کاروبار مال جان رزق مان وچ برکتاں عطا فرماوے جنہ دوست احباب نے بھی محفل دی انتظامیہ دے نال جو بھی جتنا بھی جیسے بھی تعاون کیتا ہے اللہ سب دا تعاون اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے وقت چونکہ کافی ہو چکے ہے کوئی لمبا چوڑا واز نہیں انتہائی اختصار دے نال چند گلاں حضور دی آل دے عظمت دے حوالے دے نال کرنی ہے تساں کون ہوندے ہو نبی دی آل دا ذکر کرن والے اساں کون ہونے آئے اج میری تعریف کرن چودھری عالمگیر صاحب بھائی محمد ایوب صاحب چودھری اشرف صاحب دیگر ثناخواں حضرات علماء میرے متعلق اگر ایک جملہ بولن بھئی اے بندہ ٹھیک ہے تے تساں من ویسو بھئی اے بندہ ٹھیک ہے جو اے دی تعریف کرن والے بندے ٹھیک ہیں اگر تواڈی تعریف کوئی عالم دین کرے کوئی سید زادہ کرے کوئی نیک ہستی کرے کوئی اعلیٰ شخصیت کرے اسا من ویسا ہیں بھئی اے بندہ ٹھیک ہے جو اے دی تعریف کرن والے بندے ٹھیک ہیں یار یہ تواڈی میری تعریف ایک انسان کرے اسا من وینے آئے میرے نبی دا گھرانہ تا او ہے کہ جہیں دیا تعریفاں رحمان نے قرآن دے اندر بیان فرمائیاں ہیں میری بولی تو انہوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی
آ رہی ہے تے ذرا محبت نال چاکھو سبحان اللہ. ہن تہاڈی تعریف میری تعریف انسان کرے اساں منینے آئے تے میرے نبی دے گھرانے دی تعریف اللہ نے قرآن چ بیان کیتی ہے یا نہیں کیتی؟ بڑی مشہور ہے تے ذرا پڑھ دے آئے تے ایمان تازہ اسی ذرا اونچی گل آکھو تے سبحان اللہ. خالق کائنات نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب دے اندر اعلان فرمایا. اونچی گل آکھو ذرا سبحان اللہ. رب العالمین نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب دے اندر اعلان کیتا. اللہ نے فرمایا رب العالمین نے میرے نبی دے گھرانے دی عظمت نو بیان کریندے ہویا حضور دے گھرانے دی تعریف نو بیان کریندے ہویا سونے قرآن چ اعلان کیتا. فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر میرے نبی دے گھرانے دی عظمت نو بیان کیتا. اللہ نے فرمایا انما او یارو جدو بھی قرآن پڑھیا جاوے ذرا آکھیا کرو سبحان اللہ. ذرا محبت نال چاکھو سبحان اللہ. اے قرآن کیڑا قرآن ہے وقت میں تے پڑھدا رہ جانا. کسی عاشق نے بڑی سونی گل کیتی ہے فرمایا اے قرآن او نورانی شیشہ کسے کنج پڑھیا کسے کنج پڑھیا. آج کوئی قرآن نو دیکھ کے پڑھ رہا ہے کوئی ناظرے پڑھ رہا ہے کوئی حفظ پڑھ رہا ہے کوئی قرات نال پڑھ رہا ہے کوئی انگل پھیر کے پڑھ رہا ہے کوئی بسم اللہ نال پڑھ رہا ہے. فرمایا اے قرآن نورانی شیشہ کسے کنج پڑھیا کسے کنج پڑھیا کسے رات پڑھیا کسے دن پڑھیا کسے عین پڑھیا کسے غین پڑھیا تے انہیں کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ او جیوے میں سے تے سخی حسین پڑھیا. ذرا محبت نہ راکھو تو سبحان اللہ. حسین دا ذکر سنن آئے اور سنو میرے نبی دے نواسے دا ذکر. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں فرمایا اے قرآن نورانی شیشہ کسے کنج پڑھیا کسے کنج پڑھیا کسے رات پڑھیا کسے دن پڑھیا کسے عین پڑھیا کسے غین پڑھیا کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ جیوے میں سے تے سخی حسین پڑھیا. عظمت تو ذرا دیکھو پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو پنجتن کے گھرانے کی سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں. آؤ میرے محبوب دے غلاموں ذرا سنو میں کہندی عظمت بیان کرا مولا کائنات علی المرتضی دی حضرت فاطمہ الزہرا دی مولا حسن پاک مولا حسین پاک. میں ایک ایسی گل سناواں جے دے اندر پنجتن پاک دا ذکر آ جاوے ساریاں دا ذکر آ جاوے. نجران دے عیسائیاں نے میرے محبوب نو مباہلے دا چیلنج کیتا. آدن آؤ جی ساڈے نال مباہلہ کرو. اگ جلانے آئے اگ دے وچوں گزرنے آئے جڑے جھوٹھی ہو سنو جل. او یار سمجھ آ رہی ہے یار نہیں آ رہی ویسے تانوں یار
ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ. حضور نال مباہلے دا چیلنج. ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ. مناظرہ آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنا، دلیلیں دینا، ادھر سے فریق دوسرا بھی دلیلیں دے، پہلا بھی. جس کی دلیلیں ضعیف ہو وہ ہار جائے، جس کی دلیل قوی ہو وہ جیت جائے. یہ ہے مناظرہ. ایک ہوتا ہے مباہلہ، آگ جلائی جاوے وچوں گزریا جاوے، جڑا جھوٹا ہو سی وہ جل وئی سی، جڑا سچا ہو سی وہ گزر وئی سی. میرے نبی نو آکھیا عیسائیاں آؤ ساڈے نال مباہلہ کرو. توجہ ہے یار یا کوئی نہ ویسے تہاڈی؟ حضور نے فرمایا مباہلہ کرنا مڑ آؤ انج نہیں کلیا نہیں، آؤ تساں بھی آؤ میں نبی بھی امنا، تساں اپنے گھر والیاں نو لے آؤ میں اپنے گھر والیاں نو لے امنا، تساں اپنے بچیاں نو لے کے آؤ میں محمد اپنے بالاں نو لے امنا. ہن میرے نبی دے نال کون آیا؟ حضور آن میرے محبوب علیہ السلام دے سجے پاسے مولا کائنات علی المرتضی، کھبے پاسے حضرت فاطمہ الزہرا. مولا کائنات کون؟ علی المرتضی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. میرے محبوب علیہ السلام دے نال مولا کائنات علی المرتضی سیدہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا پاک. آؤ میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں مولا حسن پاک مولا حسین پاک، جتنے پجتن پاک دا گھرانہ آیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں نجران دے عیسائیاں نے ویکھے آئے. وڈا گورو بولیا، پادری بولیا، ادایا معاشر النصارى انی لا ارى وجوہا. فرمایا اے عیسائیو انہاں دا مقابلہ نہ کرے آئے، انہاں دے نال جناب لا مباہلہ نہ کرے آئے، انہاں دے نال مقابلہ نہ کرے آئے. عیسائیو دے چہرے دیکھ رہے آئے. اگر اللہ دی بارگاہ دے اندر اے عرض کرے کہ یا اللہ اس پہاڑ نو اتھو ہٹا کے اس پاسے کر دے، لا ازالہ اللہ من مکانہ. بات عیسائی بولا. عیسائی تھوڑی توجہ کائی نہیں، تھوڑی توجہ اور پاسے ہو گئی ہے. میں حالے تقریر لنگر ہے نا، بس موڑ بھاویں 2 گھنٹے تقریر کریے سننی نہیں ویندے. ہاں بس ماشاءاللہ بہو حسینی لنگر کھا کے جامنا ہے. زید نور صاحب بھی پھس گئے تے کامران صاحب بھی پھس گئے. اچھا جی ماشاءاللہ آپ نے جانا تو آپ یہ محبت کی باتیں ہیں. تو میں تھوڑا جہا یہ زور لایا صرف تانوں جگاون واسطے، لیکن میں تانوں جڑیاں گلاں سناونیاں نا انشاءاللہ تہاڈا ایمان تازہ ہوسی. میں الحمدللہ کوئی روایتی مولوی نہیں ہاں بھئی میں کوئی رٹی رٹائی تقریر لے کے آندی ہوئے بھئی جے تائیں مکسی نہیں ہوتے تہاڈی جان نہیں چھوڑنی. نہیں، انشاءاللہ تہاڈے ذوق دے مطابق گلاں سنیساں تہاڈا ایمان تازہ ہوسی. ذکر حسین سنن آئے سن سو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پلے بن کے بیسو. ہن ذرا سنو محبت دے نال. نجران دا عیسائی بولیا ادا انہاں دا مقابلہ نہ کرے آئے. اگر انہاں اللہ دی بارگاہ وچ یہ آکھیا چنا کہ یا اللہ اس پہاڑ نو اتھو ہٹا کے تے اس پاسے کر دے، رب انہاں دی ٹالنی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فوراً انہاں دی دعا نو قبول فرما لینا ہے. اچھا یار مینوں ایک گل تے دسو، عیسائی میری بولی سمجھ آ رہی ہے؟ کامران بھائی نو میں ایک دفعہ سنائی ہے مڑ اے بھی سنائیندے رہے ویندے ساڈی بولی دوہاں دی رلدی ہے نا. وہ لڑکا نے گئے اسے تقریر کرن، میں آکھیا بولی سمجھ آمدی؟ انہاں کہ میرا پتر سمجھ ککھ دی نہیں آمدی پئی لیکن چاس بڑی آمدی پئی. تانوں تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں چلو ماشاءاللہ تانوں سمجھ آ رہی ہے. ذرا محبت نال آکھو تو سبحان اللہ. میرے نبی پاک دے غلاموں سنو. اب عیسائی مان گئے کہ
اگر حضور کا گھرانہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ یا اللہ اس پہاڑ نو اتھو ہٹا چاہتے این کر چاہ اوف آدھا ہے کہ اللہ انہاں دی ٹالنی نہیں، اللہ فوراً انہاں دی من لینی، اس پہاڑ نو ہٹا چھوڑنا ہے۔ اج مولوی کتاباں چ لکھ گیا کہ حسین کربلا چ مجبور ہو گیا، کچھ نہ کر سکیا، ہرگز نہیں۔ میرا حسین چاہتا نہر فرات کو حکم کرتا، نہر فرات دوڑتی ہوئی لونڈی بن کے، کنیز بن کے، نوکرانی بن کے، خادمہ بن کے میرے حسین دے قدماں دے وچ آ ویندی، لیکن فرمایا نہیں، اج میں منگن نہیں آیا، اج میرا رب مانگ رہا ہے، میں حسین دے رہا، قیامت دا دے ہو سی میں حسین منگسا، میرا رب مینوں عطا فرمائی سی۔ دیتے اگر آواز پانی کو میرے حسین، کربلا میں بھی ہوتا زمزم حسین کا۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حسین مجبور ہو کے نہیں، میرا حسین مسرور ہو کے کربلا دے میدان دے اندر گیا ہے۔ ذرا اونچی والا آکھو جو سبحان اللہ۔ ہن سنو ذرا ایک گل کربلا دے میدان دی تے دو گلاں کربلا تو واپسی دی، بس محبت بھرے انداز سناونی۔ میرے نبی دے غلاموں، اساں خوش نصیب ہیں جو اللہ نے سانو پاکاں دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے نبی نے ایک گل کی تھی، حضور نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، علماء بیٹھے، حضور نے فرمایا علی قرآن دے نالے تے قرآن۔ اچھا ہن دس دیکھو نا، قاری صاحب بیٹھے، بھائی کامران صاحب بیٹھے، اگر کوئی بندہ تواڈے کول پوچھے بھائی مفتی نصیر الدین صاحب دے نال کون بیٹھا ہے، بھی کامران صاحب بیٹھے ہیں، بس گل مک گئی نا۔ بس اگر یہ آکھن بھی کامران صاحب دے نال مفتی نصیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ عربی گرامر دے اعتبار نال اس نو آکھیا جاندا ہے تکرار کلام، اور کلام دا تکرار عربی گرامر وچ اے مناسب نہیں، بولو اے مناسب نہیں، اے کلام دا حسن نہیں، بولو کلام دا حسن نہیں، بے کلام تکرار نہیں آن۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن نالے قرآن علی، بھئی جدن ایک گل مک گئی حضور فرماوے نا چاہ بھئی قرآن علی دے نالے یا علی قرآن دے نالے، تو قرآن تا اپنے آپ ہی علی دے نال ہو جاویا، لیکن حضور نے ڈبل کیوں فرمایا؟ میرا غیب جاننے والا نبی جانتا تھا۔ نبی دا معنی ہی ہے غیب دیاں خبراں دے والا، بولو نبی دا کیا معنی ہے؟ غیب دیاں خبراں دے۔ حضور جانتے تھے کچھ لوگ آئیں گے صرف علی کے ساتھ پیار کریں گے، قرآن ان کے پاس نہیں ہوگا۔ کچھ او ہو سن جڑے قرآن بڑیاں طرزاں لا کے پڑھ سن، علی نال کوئی تعلق نہ ہو سی۔ حضور نے فرمایا جدے صرف قرآن ہوے او بھی کوڑے ہی نے، جدے صرف علی ہوے او بھی کوڑے ہی نے۔ سچے او ہیں جنہاں کولو قرآن بھی ہوے علی بھی ہوے، الحمدللہ سنی او ہیں جنہاں کولو اللہ دا قرآن بھی ہے تے سونا علی بھی ہے۔ اساں علی دا ذکر بھی کرنے ہیں تے اللہ دا قرآن بھی پڑھ دے۔ میرے نبی دے غلامو گل کیونکہ ٹائم کافی ہو چکی ہے تے بس میں ایک گل کربلا دے میدان دی کر کے تے دو گلاں واپسی دی انشاءاللہ ایمان تا تو میرے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی، میرے مولا کائنات علی المرتضی دے لخت جگر امام علی مقام جدن کربلا دے میدان وچ گئے نا، 10ویں دا دن آیا ہے جدن سارے ہک ہک کر کے شہید ہو گئے نا، میرے امام علی مقام نے خود تیاری فرمائی ہے۔ امام علی مقام نے ویکھیا ہے کہ سارے شہید ہو گئے، ایک زین العابدین ہے، زین العابدین عرض کریں ابا جان مینوں اجازت دیو میں کربلا دے میدان جاونا چاہنا۔ فرمایا نہیں، تو میرا سلام ہی لے جاونا ہے تے نانے مصطفیٰ کو میرا پیغام ہی لے جاونا ہے۔ سلام ہی عرض کریں تے پیغام ہی دے میں کہ حسین تیرے دین دی خاطر قربان ہو گیا ہے۔ جڑیاں تسبیحاں تساں لمبیاں کیتیاں ہن، سجدے لمبے کیتے ہن، زیادہ تسبیحاں پڑھیاں، حسین 72 تن قربان کر کے انہاں تسبیحاں دا حق ادا کر چھوڑیا۔ میرے امام مختصر بالکل شارٹ، امام علی مقام نے سر سجدے چ رکھے ہے، شمر لانتی بے ایمان آیا۔ توجہ ہے یار یا کوئی نہ؟ اس تو پہلے جلے حسین کربلا دے میدان دے وچ ٹرن لگا نا خیمیاں چوں، سواری تے سوار ہونے، سواری ٹر دی نہیں، چل دی نہیں۔ آپ نے سواری میں چابک ماریا، فرمایا سواری تو میرے اصغر نالو ڈھیر پیاسی ہے، میرے اکبر نالو زیادہ پیاسی ہے، میری معصوم سکینہ نالو ڈھیر پیاسی ہے، ٹر دی کیوں نہیں ہے؟ سواری دی اکھاں چوں آنسو آئے، رو کے اللہ دی بارگاہ عرض کریں دیئے یا اللہ تیری شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر شے تے قادر ہیں، جو چاہے مرضی کر سکدا ہے۔ یا اللہ جے ابراہیم علیہ السلام دی چھری نو زبان دے سکنا ہے، سونے نبی دی سونی ڈاچی نو زبان دے سکنا ہے، تو یا اللہ جے مینوں بھی بولن دی طاقت دے چا، میں بھی تیرے حسین نال کوئی گل کر لواں۔ اللہ نے طاقت دتی ہے، سواری بولی ہے ادی حسین میں ٹراں تے ٹراں کیویں؟ اے نہیں کہ میں پیاس دی وجہ نال نہیں ٹر سکدی، ذرا او سامنے خیمے دے وچ نظر مارو نا، پردہ ہٹا کے
معصوم سکینہ ہاتھ بن کے سواری نو آدھی کھلی ہے سواری خبردار میرے بابل حسین نو لے کے نہ جاویں صبح تو لے کے ہون تک میں ویدی کھلیاں جینوں لے کے گئی ہیں کوئی واپس نہیں آیا میرا چاچا غازی گیا نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا میرا ویر قاسم گیا نہیں آیا اونو محمد گئے کوئی نہیں آیا میرے بابل دے بغیر میرا ہے کون خبردار میرے ابے نو لے کے نہ جاویں مینوں پتہ ہے میرے بابل نے مڑ کے واپس نہیں آونا سواری آدھی 10 حسین پاک میں کیویں ٹرا میرے امام علی مقام سواری تو تلے لتھن معصوم سکینہ نو سینے نال لائے فرمایا سکینہ مینوں جاونا پوندا ہے میں قربان ہو ساں تے نانے دا دین بچسی میں ذبح ہو ساں تے نانے دا دین بچسی میرے امام بالکل شاٹ کربلا دے میدان پہنچن جنگ دا آغاز ہویا ہے اللہ دی قسم حیدر کرار دا خون جڑے پاسے ویندا ہے صفاں دی صفاں پلٹ دیندا ہے ہل چل مچ گئی ہے کربلا دے میدان دے اندر کہ ہو کے گیا ہے ایویں لگدا ہے جویں خود مولا کائنات علی المرتضی تشریف لے کے آ گئے ہو میرے نبی دے غلاموں جدوں نماز دا ویلا ہویا بالکل مختصر آپ نے فرمایا نمازی یزیدیو سنو میں حسین جدن دا جوان ہویا میری ایک نماز قضا نہیں ہوئی انتظامیہ نے مسجد امام علی مقامہ میں حسین دے ذکر دی محفل سجائیے انہوں نے مل کے تسین ادن محبت دا اظہار کیتا ہے تشریف لائے ہو میسج لے کے جاؤ پیغام لے کے جاؤ کہ میرے امام علی مقام نے سنو پیغام کے دیتا ہے مصیبت جتنی وڈی مرضی آ جاوے نماز نہیں چھوڑنی بولو نماز نہیں چھوڑنی دیکھو نا آج ساڑا ایک مر جاوے ساڑے گھارے صفے ماتم ہوندہ ہے سانو اللہ ہی بھول ویندہ نماز ہی بھول ویندی ہے قرآن ہی بھول ویندہ ہے میرے حسین نے پہلا قدم چاہیا معصوم اصغر دی لاش ہے دعا قدم چاہیا جوان اکبر دی لاش ہے تریا قدم چاہیا بھتیجے قاسم دی لاش ہے چوتھا قدم چاہیا بھانجے اون دی لاش ہے پنجواں قدم چاہیا بھانجے محمد دی لاش ہے چھواں قدم چاہیا نا جدن غازی عباس دی لاش نو ویکھیا ہے میرا حسین بہ گیا ہے آپ نے فرمایا عباس تیرے جامن نال میں حسین دی کمر ٹوٹ گئی عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ویر ویران دے او سجن ہوندے اتے ویر ویران دیا باواں ویر ویران دے سجنی ہو دے اتے ویر ویرا دیا باوا باپ سرا دے تاج محمد اتے ماوا ٹھنڈیا چھاوا باپ سرا دے تاج محمد اتے ماوا ٹھنڈیا چھاوا کیونکہ باپ مرے سر ننگا ہوندا اتے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بشا اتے کون کرے رکھوالی ماوا باج محمد بخشا اوے ماوا دی بے ادبی کرن والے ہو اوے ماں تے باپ دا احترام نہ کرن والے ہو اے انہاں دی قدر تے شان دا پتہ تانوں ادھر لگنا ہے جدن اماں باپ ٹر جاونا ہے جدن ماں باپ گھر چ ٹر جاون پتر گھر وچ داخل ہووے او منجی خالی نظر آوے او مقام خالی نظر آوے او جگہ خالی نظر آوے مڑ پتہ لگدا ہے بابے دی قدر دا مڑ پتہ لگدا ہے اماں دی شان دا اللہ دی قسم جدن پتر گھروں باہر قدم رکھیا اماں بابا ایو کچھ فرماوے نا جا پتر جتھاں پیر ہوئی اتھاں خیر ہوئی ایو جملہ چاکھنا اللہ تعالیٰ تیرے حفاظت فرماوے آ قدم قدم دیتے آج گھر چ داخل ہویا ماں نظر نہیں آئی باپ نظر نہیں آیا اللہ دی قسم گھر ویران ویران نظر مدا ہے یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین
حضور نے فرمایا لوگو جی اللہ رسول نو راضی کرنا چاہندے ہو اپنے ماں باپ نو راضی کر لو، میں نبی بھی راضی ہو گئی سا، عرش والا رب بھی راضی ہو جا سیا۔ میرے محبوب دے غلام میں بات نو مختصر کرا، ذرا توجہ دے نال سن۔ میرے امام علی مقام اپنے ویر دے کول بہ گئے، بھراواں کولو کوئی نکی موٹی غلطی ہو جاوے نا، بڑے کولو یا چھوٹے کولو تو برداشت کر گئے کرو، کدھا نہ پا چھوڑیاں، رابطے نہ مکا چھوڑے بھراواں نال، تعلق نہ مکا چھوڑے، رشتہ داری نہ مکا چھوڑی۔ بھراواں کولو غلطیاں ہوندیاں، اپنے کولو غلطیاں ہوندیاں، سمجھایا۔ علماء لکھ دین کہ بھراواں دیاں غلطیاں برداشت کیتا کرو، صبر کیتا کرو، کیونکہ ہر کہندے بھرا غازی عباس ورگے نہیں ہوندے۔ ہے میرے حسین دا بھرا، لیکن جدن بھی کسے پوچھیا کہ دس حسین نال تیرا تعلق کیڑا ہے، فرمایا میں حسین دا نوکر۔ بولو میں حسین دا کہ ہاں پیا۔ بات لمبی نہ ہو جاوے، میرے محبوب دے غلام امام علی مقام نے سر سجدے چ رکھے ہے، شمر لانتی بے ایمان آیا ہے، میرے امام علی مقام دے سینے دے سوار ہو گیا ہے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا ہے شمر آ ذرا اپنا قمیض دا بٹن تے کھول۔ شمر حیران ہے، ادا کیوں کھولا؟ میرے امام نے فرمایا ذرا کھول تے صحیح۔ اس نے اپنی قمیض دا بٹن کھولیا ہے، میرے امام علی مقام دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے۔ ادا شمر ادا حسین جدن موت سر دے اوتے ہوئے ہر بندہ روندا ہے، پریشان ہوندا ہے کہ وجہ کہ تیرے چہرے تے مسکراہٹ کیوں ہے؟ فرمایا ظالما تو اپنا کام کر، میں حسین دا صبر ویکھے، کیونکہ میرے نانے نے میرے قاتل دیاں جڑیاں نشانیاں بیان کیتیاں ہن او تیرے وچ پائیاں ویندیاں ہیں، تو اپنا کام کر، میں حسین دا صبر ویکھے۔ ہن گل سن میرے نبی دے غلام، جدن شمر لانتی میرے حسین دے سینے تے سوار ہوئے، معصوم سکینہ پردے دی اوٹ چوہے دی کھلوتی آئی، دوڑ کے آئیے شمر نو آدیے ظالما کچھ حیا کر، کیوں میرے باپ دی گردن تے خنجر چلا رہی ہے؟ جس سینے تے تو بہنا ہے یہ بیٹھا ہویا ہے، سینے دے تے میں سکینہ سمنیا، پیچھا ہو جا، میرے ابے نو قتل نہ کر، میرے ابے دی گردن تے خنجر نہ چلا۔ شمر لانتی نے گھور کے ویکھیا ہے، میری معصوم سکینہ نو ڈرایا ہے، یارو جدو بچے ڈرن توت وڈیاں نو سڈیندے نا، میری معصوم سکینہ تھوڑا جا گھبرا گئی ہے، وت خیمے والے پاسے منہ کر کے سکینہ دیے چاچو عباس تساں کتھے ہو، ذرا جلدی آو، اے ظالم میرے ابے دی گردن دے تے خنجر چلا رہا ہے، میرے ابے نو ذبح کر رہا ہے، سڈیندی سڈیندی سخت تھک گئی ہے، کتھوں آوے غابی غازی عباس، او تا جام شہادت نوش کر چکے آئے، وقت علی اکبر نو سڈے آئے، علی اکبر کیویں آوے؟ حضرت قاسم نو پکارے آئے، جدن کوئی نہیں آیا آپ واپس تشریف لے کے آئے، اپنی توتلی زبان نال جڑا جواب شمر نو دتا ہے شاعر نے اپنی زبان دے وچ لکھیا ہے، آپ نے اپنی توتلی زبان نال فرمایا ہے جے تو نہیں ہو رکدا اینو قتل کرن تو، جے تو نہیں ہو رکدا اینو قتل کرن تو، تے سن میں تتڑی دی گالے ان کسدا وے، کیونکہ بابل نو ہوندا دھی دا بچون محالے، تے میں گل اپنا رکھ دے دی ہاں اتے بابل دے گل دے نالے، بے دردی نال تو خنجر چلا میں بھی کس دیا پیوں دے نالے۔ میرے نبی دے غلام جدن منظر آیا ہے، ادو میرے امام نے سر سجدے چ رکھے، توجہ ہے یار کوئی نہ بس، ادو پاک بیبیاں نے خیمے دے وچ سر سجدے چ رکھے، نماز پڑھیے، توجہ۔ جبریل اللہ دی بارگاہ چ بیٹھا دا، یا اللہ اگر تیری اجازت ہوئے تو میں تیرے نبی دے خاندان کو ایک نکا جی امتحان اور لے لو۔ اللہ نے فرمایا ون امتحان لائے۔ جبریل آیا ہے، جس خیمے دے اندر پاک زینب نماز پڑھ دی بیٹھی انہوں پر مارے آئے، خیمہ شیشے دا بنے گیا ہے، بس سامنے منظر آئی، 70 قدم دی تو ساری ویت آئی نا، ویر کسدہ پیا ہے، بہن سجدے دے ویچے، بھئی جبریل پر مارے شیشے و شریعت دا مسئلہ ہے، سینہ پھر جاوے نماز ترٹ ویندی ہے، چہرہ پھر جاوے نماز ترٹ ویندی ہے، نظر جتھوں تائیں مردی چاہ کے ویکھو جائز ہے، نظر اٹھاون نال نماز ترٹ دی نہیں،
زینب اپنے ویر نو کسدا ہویا ویکسی وے دیا کہ صبر کر سکدی ہے یا نہیں. ادو دائی فضا سامنے کھلوتی ہے، ویکھیا کہ خیمہ شیشے دا بن گیا ہے. بہن زینب سجدے چو سر چیسی سامنے ویر ذبح ہوندا پیا ہے کہ بہن دا جگر نہ پھٹ جاوے. حضرت دائی فضا انہیں ہاتھ بن کے نا اگو آ کے تے حضرت زینب پاک دے اگو کھلو گئیاں. زینب نے آرام سکون نال نماز پڑھی. نماز پڑھ کے سلام پھیرے آپ نے فضا نو مخاطب کر کے فرمایا فضا مینوں پتہ ہے کہ تو اگو ہاتھ بن کے کیوں کھلوتی ہوئی ہے. تینوں پتہ نہیں میں مکہ چھوڑیا ہے، مدینہ چھوڑیا ہے، اپنے ویر حسین دی سنگت نہیں چھوڑی. سن اگو ہٹ ونج دائی تے کیوں کھلیے ہتھاں نو جوڑی. میں انا للہ پڑھ دی راساں اتے خنجر دے چل دیاں توڑی. میں مکہ چھوڑیا مدینہ چھوڑیا تے نہیں سنگت حسین دی چھوڑی. میں صدق ونیا اس بی بی تو جندی کربل کس گئی جوڑی. کوئی بھین گوارا کر نہیں سکدی تے بھائیو سامنے کسن ورادا بھاویں لکھ وی پردہ دار ہوئے تے نہیں راندا ہوش ردادا. کل 70 قدم دی وتھائی تے ریحا کسدا چن زہرادا. نا قدم خیام چو بہر آیا وا حوصلہ اون دی ماں. میرے امام علی مقام بالکل شاٹ خنجر چلے آئے جسم دے نالو سر مبارک الگ ہویا ہے. اللہ دی قسم صرف انسان نہیں رننے، کائنات دی ہر چیز رننی ہے. آسمان بھی رننا ہے، زمین بھی رننی ہے. صبر دی انتہا ہوئی ہے. خولی لانتی آیا ہے، اس نے نیزے دی نوک لتے میرے حسین دے سر نو چاہ کے بلند کیتا ہے نا. غیب تو آواز آئی ہے اے میرے حسین نو جھکاون والے ہو، میرے حسین نو مٹاون والے ہو. ویکھو تو صحیح میرا حسین قربان ہو کے بھی تواڈے سراں تے حکمرانی کر رہا ہے. میرے نبی دے غلاموں 11ویں محرم یا 12ویں محرم مختلف روایات. خولی نو شمر نے آرڈر کیتا ہے کہ تو پہلے سر جلدی پہلے سر لے کے ابن زیاد دے دربارے کوفے دے دربارے پہنچ جا. ابن زیاد دے دربارے ایک دہاڑ پہلے خولی جڑا ہے او سر لے کے ایک روایت چمدا ہے 10ویں محرم والی دہاڑ سر لے کے ٹر پیا. وقت کوفے اور کربلا دے درمیان دے وچ خولی دا گھر آئی. رات ہو گئی سنگیاں نو آدھا رات تھائی رہ پمنے آئے. صبح لے اپاں ابن زیاد دے دربارے چ ویسائیں تندور دے وچ اس نے جناب والا سر. توجہ ہے یار یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں ساری گلاں سر نال سناواں تے واتی تانوں سمجھ آوے. میں جلدی کربلا دا آخری واقعہ میں چاہنا تانوں واپسی دیاں 2-3 گلاں سناواں. آخری گل سنائی سان تہاڈا ایمان تازہ ہو جاسی. ذرا محبت نال آکھو جسکو. خولی نے تندور دے وچ سر نو لکا کے رکھیا ہے. پچھلی رات دا ویلا ہویا اودی بیوی اٹھیے ویکھیا سو کہ تندور دے وچ روشنی ہے. حیران رہ گئی ہے کہ میں تا تندور بجھا کے ستی آموں کدیں کوئی چنگاری رہ تا نہیں گئی. جدن قریب گئی ہے کہ ویدی ہے کہ 4 بیبیاں جڑیاں تندور دے ارد گرد بیٹھیاں. انہیں درمیان ایک سر ہے. ایک بیبی دا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، دوسری دا نام فاطمہ الزہرا ہے. فاطمہ الزہرا اپنی گود وچ اپنے پتر دا سر لے کے حسین دادی بیٹھنا ہے. حسین میں تیرا مقدمہ اللہ دی بارگاہ دے پیش کر چھوڑیا ہے. قیامت علی دہاڑ رب نہ ظالمہ کولو بدلہ لئی سی جانے. حضرت عورت حیران دوڑ کے گئی ہے. اس ظالم تو کپڑا چھک کے فرمایا ہے اے ظالمہ تو بکواس کرے نہ ہوں کہ باغیدہ گروہ ہے یہ تو میرے حسین دا سر رہ گیا. اس نے برقع چایا ہے فرمایا اس کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. روندا ہے آدھا اپنے بچیاں دا تے خیال کر. وہ آدھی یہ ظالمہ تینوں نبی دے بچیاں دا خیال آیا ہے؟ تو حضور دے بچیاں دا خیال کیتا جو میں تیرے بچیاں دا خیال کر. عورت برقع چاہ کے غائب ہوئی. علماء لکھ دیں کوئی پتہ نہیں جنگل بیابان جا کے اللہ دی یاد وچ باقی زندگی اس گزارنی شروع کیتی ہے. ہن سنو آخری گل تے واز ختم. میرے نبی پاک دے غلاموں ایک قافلہ ابن زیاد دے دربارے پہنچیا. حضرت زید بن ارقم میرے نبی دے صحابی ہیں. ایک روایت چمدا ہے آپ ایک روایت چمدا ایک اور بندہ ہے جدن میرے امام دا سر کوفے دے بازار پھرا رہے ہیں نا. ایک مکان دی چھت تے کولو جو سر گزرے ہے نا قاری قرآن دی تلاوت کرندا بیٹھا ہے. اللہ دا قرآن پڑھدا بیٹھا ہے. کیڑی آیت پڑھدا بیٹھا ہے ام حسبتا اللہ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف دا واقعہ بڑا عجیب ہے. میرے امام نے جدن ایت سنیے آپ کی زبان دے وچوں الفاظ نکلے فرمایا یا
الحملی اعجب من اصحاب الکهف والرقیم۔ اے اصحاب کہف دے واقعہ نو عجیب کھڑا لیا، ٹھیک ہے اصحاب کہف دا واقعہ بھی عجیب ہے، لیکن میرا قتل ہوونا تے قتل ہون دے بعد میرے سر نو نیزے تے چڑھا کے بازاراں چ گھماونا اے اصحاب کہف دے واقعہ نالوں بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ ابن زیاد دے دربار وچ قافلہ گیا، ظالم نے جناب والا چھڑی دے نال میرے حسین دے لباں نو اس طرح مارنا شروع کیتا ہے۔ حضور دا صحابی حضرت زید بن ارقم بیٹھے رہے، ظالما کچھ حیا کر، اے او لب جنہ لباں نو ساڈا نبی چسیندا رہ گیا ہے یا ابن زیاد نو آڈر ہے کہ اس قافلے نو دمشق وچ پہنچاؤ۔ آخری گل جدنے دمشق دے قریب پہنچیا ہے، دمشق دے لوگاں نو توجہ، دمشق دے لوگاں نو دسیا گیا کہ ایک باغیاں دا گروہ ہے، اونوں قتل کیتا گیا اور کچھ قیدی قید ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ دمشق دے لوگاں نو نہیں پتا کہ قیدی کون ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بازار نو سجایا گیا۔ جدن اے مستورات دا قافلہ امام زین العابدین دے ہتھاں چ بیڑیاں، پیراں چ بیڑیاں، گلے دے بیڑیاں، آپ نو قیدی بنا کے لے گیا۔ لوگ حیران ہیں کہ مرد ہکو ہی، باقی ساریاں عورتاں ہن پئیاں۔ لوگ حیران، مکاناں دی چھتاں تے چڑھ کے سارے ویکھ رہے ہیں۔ ایک مکان دی چھت تے ایک عورت کھڑی ہے، اس ویکھیا کہ مستورات پردہ نشین عورتاں، اس ایک لونڈی نو بھیجیا، ادیے بن ان عورتاں کولو پوچھ کسے شے دی لوڑ ہے، توجہ کسے شے دی لوڑ ہے۔ او کنیز دوڑدی ہوئی آئی ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نو عرض کریندی ہے میری مالکن پشتی پئی ہے، تساں قیدی ہو، تانوں کسے شے دی لوڑ ہے؟ حضرت زینب نے فرمایا اپنی مالکن نو آکھ جے اگر کچھ دے سکدی ہے نا، کچھ چادراں یا کپڑے دے وچ جو نہ بیبیاں دے سراں تے میں چادراں کرا۔ ان ظالمہ نے ظلم دی انتہا کیتی ہے جنے۔ وہ لونڈی دوڑ کے واپس گئی اپنی مالکن دی بارگاہ چا دیے کہ حسین اے فرما رہی ہے کوئی چادراں یا کپڑے دے۔ وہ دی مالکن خود کپڑے لے کے آئیے، کچھ چادرہ لے کے آئیے، حسین زینب دی بارگاہ چ پیش کیتیاں۔ حضرت زینب نے انہاں چادراں نو شہزادیاں دے اندر تقسیم کیتا ہے، فرمایا انہاں چادراں نو اپنے سراں تے کرو، انہاں یزیدیاں دیاں گندیاں نگاہاں تو اپنے آپ نو محفوظ کرو۔ اس مائی نے کھجوراں لے آندیاں، پانی لے آندا ہے، پاک زینب دی بارگاہ دے اندر پیش کیتیاں۔ جدن او مائی ٹرن لگی ہے، حضرت زینب نے فرمایا اما تو ساڈی اتنی خدمت کیتی ہے، ساڈے تے اتنا احسان کیتا ہے، یا چادراں دتیاں نہیں، پانی دتا ہی، کھجوراں دتیاں نہیں، اے دس تو سانو جاننی ہے یا کوئی نہ، سانو پہچاننی ہے یا کوئی نہ؟ او مائی واپس ول آئیے، ادیے نا میری بیٹی میں تینو نہیں جاننی ہاں، میں تینو نہیں پہچاننی ہاں۔ فرمایا مڑ ساڈے نال اتنی بھلائی کیوں کیتی ہے، اتنی مہربانی کیوں کیتی ہے؟ اس مائی دی دھاڑ نکلی ہے، رو کے ادیے دا پس منظر دساں؟ آپ نے فرمایا ہاں دس۔ او آجیے میں بیٹی اس دا پس منظر اے ہے، میں در اصل دمشق دی رہن والی نہیں ہاں، میں اصل مدینے دے رہن والی ہاں۔ میں کتھوں دے رہن والی ہاں؟ بولو گل مکدی پئی ہے، ذرا توجہ نال سن لے محبت نال۔ میں مدینے دی رہن والی ہاں، جدن مدینے دا نا آیا نا زہرا دی دھاڑ نکلی ہے۔ فرمایا اما تو مدینے دی رہن والی ہے؟ ہاں۔ یعنی اتھے کیویں؟ توجہ تے ساڈے نال بھلائی کیوں؟ فرمایا بیٹی میں اصل مدینے دے رہن والی ہاں، مدینے دے وچ میں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ حضرت فاطمہ دے گھر دی نوکرانی ہاں، میں انہاں دے گھر وچ نوکری کریندی ہاں، خدمت کریندی ہاں، انہاں دی لونڈی ہاں، کنیز بن کے راندی ہاں۔ میں پوری زندگی دے کچھ سال جوانی دے لڑک پن دے آپ دی خدمت وچ گزارے، میری شادی ہو گئی اور میں نے شادی دے بعد دمشق کے شفٹ ہونا پیا۔ میں سیدہ کو ٹر کے گئی، میں کہا سیدہ میرا دل نہیں آتا تانوں چھوڑ کے جاون واسطے، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں دمشق جاونا پوندا ہے، میری فیملی شفٹ ہو رہی ہے، میرا دل تا نہیں تواڈے کولوں جدا ہون واسطے آدا، لیکن میں جا رہی ہاں، میں چاہنی ہاں کہ تساں مینوں دعاواں دے نال رخصت فرماؤ۔ انہاں میرے واسطے بڑیاں دعاواں کیتیاں، میں انہاں نوں ہاتھ بن کے آکھیا میں جا تا رہی ہاں، لیکن مینوں کوئی چھوٹی جی وصیت کرو چا، نصیحت کرو چا، کوئی حکم کرو چا، تاکہ میں اس دے اوتے پوری زندگی عمل کریندی رہ جاواں۔ جلے میں ٹرن لگی تے میری سیدہ نے مینوں ایک گل کیتی، اس آکھیا میری بیٹی تو جاندی پئی ہے، میری وصیت اور نصیحت یہ ہے یا پلے بن کے ون تو دمشق جا رہی ہے، جدن تینوں زندگی دے وچ کدی دمشق دی گلیاں دے وچ کوئی قیدی نظر آویں نا، ہائے ہائے
فرمایا کدی تینوں کوئی قیدی نظر آویں نا انہاں قیدیاں دے نال بھلائی ضرور کریں، نیکی ضرور کریں۔ جدنی گل سنی سیدہ دی دھاڑ نکلی، فرمایا میری مالکن نے مینوں حکم دیتا ہے کہ انہاں قیدیاں نال بھلائی کریں، میں اپنی مالکن دے حکم دے مطابق تہاڈے نال بھلائی کر رہی ہوں، تانوں جان دی نہیں آ اما اپنی مالکن دی کئی ہور گل بھی یاد ہے یا کوئی ہور گل بھی یاد ہے؟ مائی تڑپ گئی آدھی ہاں پتہ نہیں میری مالکن بھی قیدیاں نال کیوں اتنا ڈھیر پیار کرندی آئی۔ ایک دی ہاڑ جنے میری مالکن دے 2 شہزادے ہن، ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے، وہ گم ہو گئے۔ میری مالکن نے منت منی، روزے رکھے، روزہ رکھ کے شام نو جلے افطار کرن لگی نا تے میں ویکھیا کہ قیدی آ گیا دروازے تے، میں قیدیاں بھکھاں، میری مالکن تے مولا کائنات نے سارا کھانا چاہ کے اس قیدی نو دے چھوڑیا چڑے۔ ہاں جی اتنا پیار کریں دے ان قیدیاں نال، تے مینوں بھی فرمایا کہ قیدیاں نال تو بھلائی ضرور کرے۔ اما اپنی مالکن دی کوئی ہور گل بھی یاد ہے؟ جنے ہاں او دے 2 نکے نکے شہزادے ہن، ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے، ایک دی بیٹی ہے جے دا نام سیدہ زینب ہے۔ میں انہاں نو چاہ کے کھڈیندی ہم، لوریاں دیندی ہم، انہاں نو جھولے جھولیندی ہم، انہاں دی خدمت کریندی ہم۔ حضرت زینب نے فرمایا اما اچھا ونج اللہ تیرا بھلا کرے، ساڈے واسطے کوئی حکم ہے تے دس۔ او آخدی ہے بیٹا ایک دعا میرے واسطے کرو چاہ، میں تہاڈی خدمت کیتی ہے، اے دے بدلے صلہ نہیں منگدی، اے دے بدلے کوئی معاوضہ نہیں منگدی، لیکن تساں قیدی ہو، مسافر ہو، مسافراں دی دعا نو اللہ قبول کریندا ہے، میرے واسطے ایک دعا کر چاہ کہ مینوں مرن تو پہلے پہلے، میں سنیا ہے کہ مولا حسن دا تا انتقال ہو گیا، میری سیدہ دے بڑے بیٹے دا انتقال ہو گیا مولا حسن دا، لیکن حسین بھی زندہ ہے تے زینب بھی زندہ ہے، میرے واسطے تو یہ دعا چکر کہ مینوں مرن تو پہلے پہلے سیدہ زینب دا بھی دیدار ہو جاوے تے سونے حسین دا بھی دیدار ہو جاوے۔ جدن اس اماں نے گل کیتی ہے نا، میری سیدہ نے اپنے چہرے تو نقاب نو ہٹایا ہے، بس رو کے فرمایا ماں جس زینب دے دیدار واسطے میرے کلو دعا نہ کرویندی بنی، وہ زینب تیرے سامنے کھلوتی ہوئی ہے یا، اور جس حسین نو ویکھن واسطے ترستی بنی تے تڑپدی بنی ہے، او سارے نالوں نیزہ جڑا اونچا کھلوتا ہے یا، وہ میرے ویر حسین دے سر والا نیزہ ہے یا، وہ حسین دا سر لٹک رہی ہے، اس دا دیدار کر لا۔ مائی ڈٹھی ہے، بے ہوش ہو گئی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو یزید دے دربار چ ہوندے ہوئے قافلہ حضرت نعمان بن بشیر دی قیادت جدن واپس آیا نا مدینے دے وچ، توجہ ہے مدینے دیاں لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، دھاڑا مار کے رو رہے ہیں، عورتاں آ گئیاں، آدھی زینب 10 ویر حسین نو کتھے کو ہا کے آئی ہیں، اپنی جوڑی نو کیویں قربان کر کے آئی ہیں، قاسم تے اکبر نو کتھے ذبح کروا کے آئی ہیں۔ حضرت زینب پاک چپ دا روزہ رکھے، اکھاں چوں آنسو ہیں۔ میرے نبی دے غلاموں مرد چیخ رہن کہ ساڈا امام حسین کتھے، جوان چیخ رہن کہ علی اکبر کتھے، نکیاں نکیاں بچیاں مدینے دیاں آ گئیاں۔ سیدہ سکینہ اج لوگ آدن کہ حضرت سکینہ دے انتقال دمشق وچ ہو گیا، نواح دے وچ، اور اتھائیں انہاں دا مزار ہے، ہرگز نہیں، غلط بات ہے۔ حضرت سکینہ پاک واپس مدینے پہنچیاں، آپ دی شادی مبارک بھی ہوئی، آپ دی شادی بعد وچ آپ دا انتقال ہویا۔ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں حضرت سکینہ کولوں پوچھدیاں سکینہ سانو وہ ویر اصغر تا وکھا، اور نکا جی اپنا بھرا تا وکھا جڑا کربلا دے وچ لے گئی ہوں۔ معصوم سکینہ دی اکھاں چوں آنسو آئے، رو کے فرمایا انہاں ظالماں نے تیر ماریا ہے، میرے ویر دے حلق وچ آ کے لگ گیا ہے، میرا ویر ذبح ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ اللہ دی قسم مدینے دے وچ قیامت دا منظر ہے، سیدہ ٹردی ٹردی نانے مصطفیٰ دے روزے تے آئیے، پھٹ پئیے، وت سغرا دوڑ دی ہوئی سینے نال آ کے لگی ہے، پھپھی جان میرا ویر اکبر کتھے، میں تے انتظارہ کریں دی بیٹھی ہیں کہ میرا بھرا امسی مینوں آ کے لے ویسی، میرے بابل نے میرے نال وعدہ کیتا ہے۔ آپ گئیاں، فرمایا نانا سارا کچھ لٹا کے آ گئیاں لیکن تیرا دین بچا کے آ گئی۔ اماں دی قبر تے پہنچی، ماں دی قبر نو لپٹ گئیاں، فرمایا ماں تیرا کنبا قربان کرا آئیاں، تیرا گلشن اجاڑ آئیاں، گلشن اجڑ گیا ہے لیکن نانے مصطفیٰ دا دین وس گیا ہے، دین آباد ہو گیا ہے۔ لیکن ایک گل سن لا، متا یہ سمجھے کہ میں تیرے حسین نو ذبح کرایا تے اپنے بچا آئیاں، نہیں، تیرے حسین نالو پہلے میں اپنے ذبح کروائے ہیں، بعد تیرا حسین شہید ہویا ہے۔ یا سبق کے ملیا میرے نبی پاک دے غلاموں، کسی عاشق نے لکھیا ہے، جے کربل والی نگری دے وچ تے نہ چن بطول دا چڑھدا، پاک خدا تے پاک نبی دی اج کون شناخت کردا، تے جے بیعت حسین یزید
یزید دی کردا تے ود ویندا زور کفر دا ہن لکھ احسان حسین دے یارو ودا ہر کوئی کلمہ پڑھدا چند سالاں دے بعد مختار سقفی نامی کوفے دا حکمران بنے مختار سقفی نامی بندہ کوفے دا سربراہ بنے اس نے آرڈر جاری کیتا ہے کہ جنہ نے امام علی مقام نو قتل کیتا ہے جڑے قتل شریکن سارے نو گرفتار کرو اور سارے نو پھانسی دیو یزید اپنی موت آپ مر گیا لکوے دا مرض ہو گیا حتیٰ کہ منہ وچ پانی پیندے ہن پانی اندر نہیں ویندا باہر نکل آمدا ہائی ذلیل ہو کے مریا مٹ گیا ختم ہو گیا اج تسی نیٹ کھول کے ویکھو یزید دی قبر بے کتھے او دمشق دے وچ او جگہ جتھے اج پورے دمشق دی گندگی سٹی ویندی ہے کوڑا کرکٹ سٹیا ویندا ہے اس کوڑا کرکٹ اور گندگی والی جگہ تے یزید دی قبر ہے پتہ ہی کوئی نہیں لوگاں نوں اس گندگی والی جگہ تے کیڑی جگہ تے قبر ہے مٹ گیا قبر دا نام و نشان ہی کوئی نہیں اللہ تانوں لے جاوے نجف اشرف دے اندر ایران دے اندر اتھے جا کے ویکھو میرے حسین دا روزہ چمکدا تے دمکدا کھلوتا ہے کیا مختار سقفی نامی نے آرڈر جاری کیتا ایک نو چون کے اس نے مرایا قتل کرایا سارے جتنے بھی قاتلین امام حسین ہن یہ شہزادیاں نے قاتلن ایک نو مختار سقفی نے قتل کرایا آخر وچ خود بے ایمان ہو گیا مرتد ہو گیا اور دعوی نبوت کر بیٹھا کہ میں نبی ہوں میرے تے وحی نازل ہوندی ہے بات آخرکار او بھی جناب اللہ قتل ہویا مسلمانہ دے ہتھوں اور او بھی اپنی موت آپ مر گیا حرام موت ہن سوال پیدا ہوندا ہے اس نے ایڈا چنگا کام کیتا بھئی قاتلین حسین اس نے نیست و نابود کیتا مٹایا تے مڑ آخر وچ خود بھی او جناب اللہ مرتد ہو گیا وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ظالمانو ظالم کولو مرایا بولو ظالمانو ظالم او جنہ نے حسین کے ظلم کیتا او بھی ظالم اور اے بھی ظالم اللہ نے پلیتانو پلیت کولو مروایا اے بھی پلیت بن گیا او بھی پلیت ہن پہ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حسین پاک ہائی ہے تے قیامت تک پاک راسیا حضرت شیخ عبدالحق مقدس دلوی دی بارگاہ چ بندہ آیا ہی نا جن کربلا دے میدان جلے جنگ ہوندی پئی آئی اللہ کہیں دے نال آئی یزید نال آئی یا حسین نال آپ نے فرمایا میرا رب نہ یزید نال آئی تے نہ حسین نال آئی وہ عیسائی پادری بولے جی تساں دیو جی حسین سچا آئی تے اللہ نے حسین دسا آپ نے فرمایا زبان کو لگام دے میرا حسین سچا تھا سچا ہے قیامت تک سچا رہے گا مڑ جنے حسین دا ساتھ اللہ کیوں نہیں دیتا آپ نے فرمایا میرا رب اپنے عدل اور اپنے انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر اللہ بیٹھنے سے پاک ہے سونے سے پاک ہے کھڑے ہونے سے پاک ہے کرسی سے پاک ہے علماء جلوہ گر رہے ہیں لیکن اس کی کرسی کیسی ہے کوئی نہیں جانتا اس کا بیٹھنا کیسا ہے کوئی نہیں جانتا اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی شان والی کرسی کے اوپر بیٹھ کر یہ دیکھ رہا تھا آج ظالم ظلم کتنا کرتا ہے اور صابر صبر کتنا کرتا ہے لوگاں نے ویکھیا کہ ظالمہ نے ظلم دی انتہا کی تھی اور میرے حسین نے صبر دی انتہا کی تھی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا اس کربلا کے بعد ہن آؤ تساں جو محفل سجائیے تانوں کوئی فائدہ ہو سی آؤ میں آخری گل وچ مکا چھوڑاں عاشق نے بڑی سونی گل لکھی ہے تساں جو آئے ہو تانوں کے فائدہ ہونا ہے فرمایا عاشقی نے اس جہان تے جہڑے حسین دے جڑے عاشق بیٹھے ذرا ایک دفعہ ہاتھ چاہ کے آنکھو سبحان اللہ فرمایا عاشقی نے اس جہان تے جہڑے حسین دے عاشقی نے اس جہان تے جہڑے حسین دے اوئی حشر نو بیٹھ گے نیڑے حسین دے اوئی حشر نو بیٹھ گے نیڑے حسین دے کھڑے ہو جاؤ ایک شیر سلام دا پڑھ دیں تو دے بعد دعا اسی سارے آباد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان مات پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول دست و بستہ حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ